السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، آپ سنائیے خیریت سے جی؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ جزاک اللہ۔ اچھا، آپ نے چونکہ ایک آفر کر دی شرط رکھنے کی، تو میری ایک شرط یہ ہے جی کہ اصل میں پچھلی دفعہ جو میں نے گفتگو کی، پھر میں نے ایک دو اور پلیٹ فارم پر اپنے کلپس دیکھے، وہاں پر کٹے ہوئے لگے ہوں ہوئے تھے۔ جی جی اچھا، تو اس سے مطلب کہ تاثر یہ گیا کہ جیسے مطلب کچھ لوگوں نے نیچے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے پروگرام پلان کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہوں حالانکہ جو اس پروگرام میں آپ کے والے میں نہیں آئے، وہ یہ نہیں جانتے کہ آپ ہوں کچھ بھی طے نہیں کرتے، یعنی کہ آج تک مجھ سے کوئی کوشچن نہیں پوچھا گیا کہ جی کیا بالکل سوالات کیے جائیں گے۔ جیسے میں نے پچھلی بالکل دفعہ بھی کہا تھا کہ مرزا صاحب سے حاضری کی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ پہلے کوشچنز اپنے ڈسکلوز کرتے ہیں کہ پوچھیں گے کیا۔ صحیح اب شرط میری یہ ہے کہ جب تک مرزا صاحب ہمیں یہ سروس مہیا نہیں کرتے جو آپ نے کی ہوئی ہے کہ لائیو آ کر ہم کچھ بھی اچانک بھی پوچھ سکتے ہیں، تو تب تک آپ کو مطلب کہ میرے یہ جو ہے نا سوالات اصل میں یہ بنتے ہیں کسی زیادہ تر سوالات کسی اہل سنت عالم سے، لیکن وہ ایسی سہولت ہمیں میسر ہی نہیں کرتا نا کہ ہوں ہم اس سے کر سکیں، ٹھیک ہے۔ صحیح تو پھر میرے پاس ایک آپ کا ہی پلیٹ فارم ہے، کیونکہ میرا مقصد ہے کہ جو میرے لوگ ہیں نا اہل سنت، ان تک صحیح بات قرآن اور حدیث کے مطابق پہنچ جائے۔ تو اب میں وقت ضائع نہیں کروں گا، اور آپ سے سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ جس پر آپ روشنی ڈالیں اور ہماری رہنمائی ہو، اور وہ ایک ایسا واقعہ ہے جو پیچھے تاریخ میں اس لیے دب گیا ہے، جس کی اللہ کے رسول نے انتہائی بیماری کی حالت میں اور خراب طبیعت کے باوجود بھی آ کے تاکید کی، اور وہ جب پیچھے گیا واقعہ تو اس سے بہت سارے مسئلے نکل کے سامنے آ گئے اور وہ حل ہو سکتے تھے، یعنی کہ میرا اشارہ ہے جیش اسامہ کی طرف۔ جی تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس کو بہت زیادہ پڑھانا چاہیے تھا، پروموٹ کرنا چاہیے تھا، اور بچوں کو اس کا کانسیپٹ سمجھانا چاہیے تھا کہ جیش اسامہ اگر چلا جاتا اپنے وقت پر، تو خلافت کا یہ مسئلہ جو شیعہ اور سنی میں فساد کی وجہ بنا ہے، یہ ہوں شاید ہوتا ہی نہ۔ تو اب بالکل میں چاہتا ہوں کہ آگے آپ اس پر اپنی علمی روشنی ڈالیں گے، کیونکہ آپ عالم دین ہے، میں ایک طالب علم ہوں اور سیکھنا چاہتا ہوں اور اپنے لوگوں کو سکھانا چاہتا آپ جی بالکل، آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا۔ اچھا، آپ میں مقدمتاً ایک بہت ہی اختصار کے ساتھ عرض کروں کہ بہت سارے لوگ ہمارے ویڈیوز کے کلپس بناتے ہیں، وہ اپنے چینل میں اس کے تمبنیلز لگاتے ہیں، بعض لوگ غلط تمبنیلز لگاتے ہیں، غلط ٹائٹلز لگاتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں اگر پتہ چلے تو ہم ان کو بتاتے ہیں۔ اگر کسی بھی ہمارے یہاں پہ کوئی مہمان یہاں پہ آتا ہے، تو اگر وہ ہمیں بتا دے کہ میرے پروگرام کا کلپ بنا ہے کسی اور نے، یا ہمارے ہی چینل میں اس کا جو ٹائٹل ہے ان کو پسند نہیں ہے، تو ہمیں بتا دیں تو ہم اس کو تصحیح کرانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جو دوسرے یوٹیوبر ہیں، کیونکہ وہ ہمارے کلپ لیتے ہیں، تو وہ ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی اس کا چینج کریں۔ وہ اکثر سنتے بھی ہیں، چینج کرتے بھی ہیں۔ اور یہاں کہ یہاں پہ مہمان آتے ہیں، وہ کون سی بات کرتے ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا پہلے سے کہ وہ کون سا موضوع چھیڑیں گے، یہ آپ کو بالکل بخود بالکل بھی ایسے معلوم ہے۔ اور اکثر آ کے وہ اسی لیے آتے ہیں یہاں پر کہ ہمیں پکڑ لیں سڈنلی، یعنی بغیر، یعنی ایسا سوال کریں جو ہمارے ذہن میں نہ ہو، اور بہت دفعہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ ایسے سوال کرتے ہیں جو ہمارے ذہن میں وہ نکل چکا ہوتا ہے، تو ہمیں سوچنا پڑتا ہے اس کا جواب کیا دے دیں، اور کبھی اس تفصیل سے جواب نہیں دے سکتے۔ جیسے ایک آدمی مطالعہ بھی فریش، اس سے مطالعہ کیا، اس موضوع پہ تیاری کیا، تو ایک آدمی ہے اس نے 6 مہینے پہلے پڑھا، تو اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بہرحال آپ نے جیش اسامہ کے متعلق پوچھا، تو میرے محترم ناظرین، اسی یوٹیوب چینل میں میرا ایک سیریز ہے جیش اسامہ کے موضوع پر، اس میں آپ دیکھیں، وہاں پہ آپ کو بہت سارا کافی سارا مواد ملے گا تفصیل کے ساتھ۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی کام وہ بغیر حکمت کے نہیں کرتے تھے، بلکہ بغیر وحی الہی کے نہیں کرتے تھے، اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ اور سب مسلمانوں کا اجماع اتفاق ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے کامل ترین عقل سے نوازا تھا، ان کے عقل میں کوئی نقصان نہیں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی حکیم، نہایت ہی عاقل اور نہایت ہی مدبر لیڈر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری ایام میں ایک لشکر کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس لشکر کا لیڈر وہاں پہ، پہلی بات ہے کہ لشکر میں سارے صحابہ کو داخل کر دیتے ہیں۔ صحابہ جتنے ہیں، جتنے مشہور معروف صحابہ، انصار سے، قریش سے، ان سب کو اس لشکر میں شامل کرتے ہیں۔
دوسری بات یہاں پہ یاد رکھیے کہ اس کا ٹائم فریم کب ہے. یہ ٹائم فریم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات سے بہت ہی کم عرصے پہلے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جب بھی خبر دے چکے ہیں کہ میری وفات ہونے والی ہے. تو ہم لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کب مریں گے، لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کب مریں گے. وہ اگر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دے دے کہ آپ کی موت عنقریب ہونے والی ہے، تو اس میں شک کرنے والا کافر ہی ہوگا. مسلمان تو اس میں شک نہیں کر سکتا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر بھی دیا. اگلی بات یہ ہے کہ میرے محترم ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات ہوتے تھے اور جو سرایا ہوتے تھے، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ بعض میں خود بنفس نفیس حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوتے تھے، بعض میں وہ خود نہیں جاتے تھے، لشکر کو بھیجتے تھے. تو جن جنگوں میں وہ خود شریک ہوئے ان کو غزوہ کہتے ہیں، جن جنگوں میں وہ خود نہیں گئے ان کو سریہ کہتے ہیں. تو یہ اسامہ کا جو لشکر ہے جس کو انہوں نے شام کی طرف بھیجا ہے، کہ مقصد یہ ہے کہ جتنے جنگ ہوئے ہیں اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے. بلا وجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے لڑائی نہیں کیا. جتنے جنگ ہوئے ہیں تو وہاں پہ یہ ہوا کہ یا تو جانب مقابل نے یعنی کفار نے وہاں پہ تہیہ کر رکھا ہے کہ مسلمانوں پہ حملہ کریں، یا یہ ہے کہ وہاں پہ کسی مسلمان قافلے کے ساتھ یا مسلمان قبیلے کے ساتھ یا کچھ لوگ تبلیغ کے لیے گئے تھے، ان پہ زیادتی ہوئی ہے اس لیے یہاں پہ جنگ ہوئی ہے. یا مثلا کوئی وہاں پہ بت پرست لوگ تھے، ان کو دعوت دینے کے لیے بلا وجہ کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی لشکر کو کہیں نہیں بھیجا. کتب مغازی میں جب آپ دیکھتے ہیں تو ہر غزوہ کے پیچھے، ہر غزوہ سے پہلے یا ہر جنگ سے پہلے، ہر سریت سے پہلے اس کے وجوہات ہوتے ہیں کہ یہ کیوں پیش آیا یہ جنگ. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری ایام میں سب صحابہ، سینئر صحابہ کو جمع کرتے ہیں، لشکر بناتے ہیں اور اس کو کہاں ڈسپیچ کرتے ہیں، بھیجتے ہیں کس مشن پہ؟ شام تک. اور یہ بہت ہی مشکل کام ہے. آپ کسی دن 1 گھنٹے پیدل چلیں نا، آپ کو پتہ چلے گا. 1 گھنٹہ پیدل چلیں، اب 2 گھنٹے پیدل چلیں، 3 گھنٹے پیدل چلیں، 4 گھنٹے پیدل چلیں، 5 گھنٹے، وہ تو آپ کو پتہ چلے گا کتنی تکلیف کی بات ہوتی ہے. یہ آسان کام نہیں ہے. اب یہاں اس گرمی کے حالت میں، صحرا میں، وہ مدینے کو دیکھ لیں اور شام کی بارڈر کو دیکھیں، موتا تک، وہاں تک، تبوک تک، موتا تک جانا. غزوہ تبوک جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں خود بھی شریک ہوئے تھے، اسی لیے یوم العسرہ اس کو کہا گیا، سختی کا دن، کیونکہ وہ فاصلہ اتنا دور ہے، پانی کی کمی ہے، سخت صحرا میں، حجاز میں وہاں پہ سردیوں میں بھی وہ شدید گرمی ہوتی ہے. صحرا میں وہاں پہ دن کے وقت، چاہے سردی کا موسم، جنوری کا بھی موسم ہونا، وہاں پہ بھی گرمی ہوتی ہے. جو لوگ مکہ مدینہ گئے وہ جانتے ہیں کہ وہاں پہ ایئر کنڈیشن وغیرہ چلانا پڑتا ہے سردیوں میں بھی. تو اس حالت میں جانا وہاں پہ بہت تکلیف کی بات ہے. اب ان صحابہ کو جمع کیا ہے، وہ ان کو بھیج رہے ہیں کہاں پہ؟ موتا کی طرف. وجہ کیا؟ وجہ کچھ بھی نہیں ہے. بات یہ ہے، میں دعوت دیتا ہوں اپنے بھائیوں سے، کہ برادران مسلمین سے، علماء سے، کہ وہ ہمیں بتا دیں کہ اس غزوے کا سبب کیا تھا، اس سریے کا سبب کیا تھا. اسامہ ابن زید ابن حارثہ کہ انہوں نے لشکر بھیجا بلا وجہ. اگر وہاں پہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ بتا دیں. وہاں پہ مثلا کوئی مسلمان قبیلہ رہتا ہے، اس پہ کفار نے حملہ کیا، وہاں پہ کوئی جڑپ ہوئے، یا وہاں پہ شام والوں نے، شام کے امپائر نے وہاں پہ ایسے لشکر جمع کیا ہے کہ وہ مسلمانوں پہ حملہ کریں، جیسے غزوہ تبوک تھا. غزوہ تبوک اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلا وجہ ادھر ایسے نہیں گئے تھے، سب مسلمانوں کو لے کر وہ اس لیے گئے تھے کہ وہاں پہ رپورٹ آئی تھی کہ شام والوں نے بہت بڑا لشکر بنایا کہ وہ مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے تھے، لیکن شام والے جا چکے تھے، لڑائی نہیں ہوئی. غزوہ سریہ اسامہ ابن زید میں یہاں پہ کسی قسم کی وہاں سے تھریٹ نہیں تھا. تو یہ وجہ کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بہت ہی سینسیٹیو ٹائم میں، بہت ہی کریٹیکل ٹائم میں، بہت ہی نازک اور حساس مرحلے میں، کہ خود دنیا سے جانے والے ہیں، سینئر صحابہ کو، کہ جو بھی صحابہ خلیفہ بننا چاہتا ہے یا بن سکتا ہے، اس کے متعلق کسی کو وہم ہو سکتا ہے کہ خلیفہ بن جائے، ان کو ایک لشکر میں شامل کرتے ہیں اور ان کو ڈسپیچ کرتے ہیں ایک ایسا دور سفر پر کہ وہ 2-3 مہینے تک واپس نہیں آئیں گے. اس میں یقیناً 2-3 مہینے لگیں گے ان کو، کم از کم 2 مہینے، 3 مہینے لگیں گے آنے جانے میں. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیں کہ وہاں پر اس لشکر کا کمان کس کے ہاتھ میں دیا ہے؟ ایک 15 سالہ لڑکے کے ہاتھ میں. سبحان اللہ، اتنے سینئر صحابہ ہیں، وہاں پہ ایک 15 سالہ لڑکا. وہ لڑکا بھی کیسا لڑکا ہے؟ وہ ام ایمن کا صاحبزادہ ہے. ام ایمن جو تھی حبشی تھی،
ام ایمان کالی تھی، اور ان کا گرچہ ان کا اسامہ کے والد صاحب زید وہ کالا نہیں تھا، وہ عرب تھا، لیکن اسامہ اپنی ماں کی وجہ سے وہ بالکل کالا، اس کے اگر وہ میرا سیریز دیکھیں تو آپ دیکھیں گے، میں آپ کو وہاں پہ میں نے بہت سارے اسامہ شکل کے لحاظ سے اس سے فرق نہیں پڑتا، یعنی انسان کی جو شکل ہے اس کا انسان بد شکل ہو سکتا ہے، لیکن اگر کردار اچھا ہو تو اچھی بات ہے، لیکن وہ شکل سے بالکل کالا تھا، ناک اس کی بالکل چپٹی تھی، بالکل جیسے رات ہوتا ہے، اس تواریخ میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ رات کی سیاہی کی طرح سیاہ تھا، اور وہ بھی 15 یا 16 17 سال کا نوجوان لڑکا ہے، اس کو اس لشکر کا کمانڈ بنا دیا، اور اسی بات پر کیونکہ یہ عرب جو تھے، عربوں کے سردار ہوتے تھے، سینئر صحابہ بیٹھے ہیں، ان کو یہ بات بری لگی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت ہے، مدبر شخصیت ہے کہ وہ دیکھیں ہم اور آپ جو کام کرتے ہیں نا، اپنے افعال کے نتائج کی طرف ہم توجہ دیتے ہیں۔ ابھی آپ یہاں پہ تشریف لائیں، میں کس انداز سے آپ سے گفتگو کروں گا، بالکل میری دھیان ہے کہ میں اگر غلط جملہ آپ سے بولوں تو آپ کو برا لگے گا، آپ کے گھر والوں کو برا لگے گا، لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ اللہ یاری دیکھ اپنے مہمان کے ساتھ اس نے کیا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اپنے افعال کے معانی کو جانتے ہیں کہ جب وہ ایک ایسا نوجوان جس کا اسلام میں کوئی سابقہ ہے نہیں، کوئی نہ اور اس کے بعد بھی، اس واقعے سے پہلے بھی، اس واقعے کے بعد بھی، اسامہ کی کوئی بہادری نہیں ہے اسلام میں، ایک بہادری ہے اس نے بے گناہ ایک لشکر میں اس نے ایک بے گناہ آدمی کو قتل کیا تھا۔ تواریخ میں ملتا ہے، جماعت مخالفین خود انہوں نے روایت کی کہ اسامہ ایک غزو، اب مجھے یاد نہیں کس غزوے میں تھا، ایک آدمی نے کلمہ پڑھا تھا، اس کے بعد اسامہ نے اس کو قتل کیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بڑے غصے ہوئے تھے کہ اسامہ تم نے ایسا کیوں کیا، بار بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ غضب کہ جب اس نے کلمہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے میدان جنگ میں ہے، لیکن ایک دفعہ اس نے کلمہ شہادتین پڑھی ہے تو تجھے اس کو قتل کرنے کا حق نہیں، یعنی ایک ایسا شخص جس کی بہادری کی کوئی وہ نہیں ہے، کوئی کارنامہ نہیں ہے، جس کا فقہ میں، تفسیر میں، سنت میں کوئی بڑا عالم کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ کسی بڑے خاندان سے بھی نہیں، ایک غلام ہے، اس کو صحابہ کا سردار بنایا، اور ان کو کہاں بھیج رہا ہے، اتنی دور سفر پر، اور کس لیے بھیج رہا ہے کوئی وجہ ہے نہیں۔ شاید بعض لوگ کہہ دیں کہ یہ غزوہ موتا کی جو ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے، غزوہ موتا 2 سال پہلے ہوا تھا یا 3 سال پہلے ہوا تھا، غزوہ موتا ابھی تو نہیں ہوا ہے۔ اگر غزوہ موتا کا بدلہ لینا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد لے لیتے نا، اور خود پیغمبر نے بھی کبھی نہیں بولا کہ میں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ یہ غزوہ موتا کا، اس میں جو زید ابن حارثہ شہید ہو گئے تھے، عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے تھے، حضرت جعفر الطیار رضوان اللہ تعالی علیہم، یہ بڑے بڑے لوگ شہید ہو گئے تھے، اس کا بدل یہ کوئی حدیث، کوئی روایت نہیں ہے، اور نہ کسی صحابی کا قول ہے کہ یہ موتا کا، یہ بعد میں، کیونکہ ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ملا کہ یہ کیوں آخر پیغمبر نے ایسا کیا ہے، اور جو اصل دلیل ہے وہ نہیں کہنا چاہتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اصل دلیل کیا ہے کہ اسامہ کے لشکر کو بھیج رہے ہیں، وہ کوئی دلیل نہیں ملا، کہہ رہا کہ وہ اس کا بدلہ لینا، اس بدلہ لینا ابھی وقت، ابھی ٹائم ہے، آپ کو جب آپ کو پتہ ہے کہ ابھی آپ کی وفات ہونے والی ہے تو ابھی اس کا بدلہ لے، 2 سال پہلے کیوں نہیں لیا، اسی وقت لے لیتے۔ اور آپ ان کو، اسامہ گیا بھی ہے وہاں پہ، اس کو کوئی اسامہ کا جب لشکر گیا نا وہاں پہ اس کو کوئی نہیں ملا ہے، ایسے صحرا میں گھوم کے واپس آئے وہ لوگ، شام کے بارڈر تک گئے ہیں۔ اچھا، میں جب ابو بکر کی خلافت میں، جی سر، جی ایک چھوٹا سا کویسچن کہ اس میں اتنے بڑے صحابہ کرام شامل تھے، یعنی کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یہ سب شامل تھے اس سریہ کے اندر؟ جی بالکل، ابھی میں بتا رہا ہوں، تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر، عمر، عثمان، ان کو آخر تک، ابو بکر جو ہے نا اسامہ کو امیر کہہ کے پکارتا تھا، امیر کہہ کے پکارتا تھا آخر تک، تو ان سب کو شامل کیا تھا، وہ ابھی اس کے بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ بات یہاں پر ہے میرے محترم ناظرین، تو وجہ کیا کہ پیغمبر نے ان کو بھیجا، واضح بات ہے، میں نے عرض کیا کہ پیغمبر ایک مدبر لیڈر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جیسے یہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں، یہ میری باتیں نہیں ہیں، کہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کے بھائی کا جو خلافت ہے، حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت، اور ان کی بیعت بغیر کسی چیلنجر کے، کہ وہاں پہ کوئی ایسا حزب اختلاف مدینے میں موجود نہ ہو کہ جو بھی شخص مخالفت کر سکتا ہے، اپنے لیے خلافت کا ادعا کر سکتا ہے، ان کے وفات کے بعد وہ ان کا وجود ہی نہ ہو، وہ مدینے سے باہر ہوں، دور ہوں، ان کو مدینے سے نکالنے کے لیے مخالفین کو، کہ جو لوگ
خلافت کے مسئلے میں ان کی طمع ہو سکتی ہے، ان کی لالچ ہو سکتی ہے کہ خلافت کو ہمیں ملنا چاہیے. ان سب کو مدینہ کو ان سے فارغ کرنا، مدینہ کو خالی کرنا، تاکہ جب میری وفات ہو تو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام بغیر کسی مخالف کے خلیفہ بن جائیں، لوگ ان سے بیعت کریں. اور وہ لوگ ابھی دور ہیں، 2 مہینے 3 مہینے کے بعد جب وہ واپس آئیں گے، دو تین مہینے میں امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے امور بالکل اپنی خلافت کو سالڈ کیا ہوا ہوگا، سالیڈیفائی کیا ہوگا. ہر طرح سے ان کا پورے علاقوں پہ ان کا قبضہ ہوگا. یہ لوگ آئیں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے ان کے سوائے یہ کہ بھئی پیغمبر کی وفات ہو چکی ہے، اب نئے ان کی وصیت کے مطابق ان کے بھائی خلیفہ بن چکے ہیں، لوگوں نے بیعت کی، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل مقصد تھا. دوسرا مقصد یہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ان لوگوں کو دیکھیں، جب آپ ایک بڑے آدمی کو چھوٹے آدمی کا نوکر بناتے ہیں نا، بڑے آدمی کی بے عزتی ہے، بڑے آدمی کی بے عزتی ہے. اگر ابھی میں آپ ہیں، بزرگ عمر ہے آپ کی، اگر کوئی شخص کہہ دے آپ کا 15 سالہ لڑکا ہے، اس کی بات مان لو، تم اس کی نوکری کرو، اس کی خدمت کرو، تو یہ آپ کے لیے بے عزتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے صحابہ تھے میرے عزیزوں، کہ وہ کیا کرنا وہ جن کے دماغ میں خلافت کی ہوا تھی، خلافت کی لالچ تھی، ان سب کو اسامہ کا سپاہی بنا کر، اسامہ ایک 15 16 17 لڑکا ہے جس کی کوئی نہ بہادری ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی بڑے خاندان سے، نہ عالم ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اسامہ کا غلام بنا کر، اسامہ کا نوکر بنا کر، اسامہ کے سپاہی بنا کر، اسامہ کو ان پر امیر بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابد تک، قیامت تک کے جتنے مسلمان آئیں گے ان کو پتہ چلے گا کہ یہ خلافت کے اہل نہیں ہیں. اگر یہ اہل ہوتے تو اس لشکر کا ان کا لیڈر بنا لیتا، اس لشکر کا ان کو لیڈر بنا لیا ہوتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. بھئی اگر کیوں بھئی ہمارے جو فرقہ ہیں، ہم شیعہ حضرات، ہمارے بہت سارے دلائل، ایک دلائل میں سے یہی دلیل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ابو بکر عمر کو کوئی عہدہ نہیں دیا اپنی حیات میں، کوئی بھی عہدہ نہیں دیا، کبھی بھی کوئی عہدہ نہیں دیا. آخر میں آخری جو عہدہ دیا تھا ان کا کیا تھا؟ یہی تھا کہ ابو بکر عمر کیا بنے؟ اسامہ کے سپاہی بنے، اسامہ کی خدمت کریں. اچھا جی، یہاں پر کیا ابو بکر اور عمر یہ اس لشکر میں شامل تھے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کے بہت سارے دلائل ہیں. ابھی اگر میرے سیریز میں چلے جائیں تو اس میں آپ کو ملے گا. میں اس سے آگے کوشچن ذرا کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر جی حضرت ابوبکر وغیرہ، حضرت عمر وغیرہ یہ شامل تھے جیش اسامہ میں، ٹھیک ہے، اور جی اللہ کے رسول نے جب آخری وقت میں بہت آپ کی جو ہے نا حالت مطلب وصال کے قریب خراب تھی، تو آپ حضرت عباس اور حضرت علی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آپ مسجد نبی میں تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ جب میں نے اسامہ کے باپ زید کو امیر بنایا تھا تو تم لوگوں نے اس وقت بھی اعتراض کیا تھا، جی اور بالکل جب میں آج اسامہ کو بنا رہا ہوں تو تم پھر معترض ہو اور نہیں جا رہے، جبکہ میں تمہیں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ تم چلے جاؤ بالکل. لشکر اسامہ میں جی جو میں نے تمہیں حکم دیا ہے. ٹھیک ہے جی. جی اچھا، اب بالکل اس سے صحیح بات. مسئلہ یہ ہے کہ پھر تو ان کو چلے جانا چاہیے تھا. اور حضرت عائشہ سے جو مروی ہے روایت بخاری کے اندر کہ اللہ کے رسول نے مجھے بلا کر کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے. جی ٹھیک ہے. جی اب یہ دو باتیں آپس میں اس لیے ٹکرا رہی ہیں کہ اگر اللہ کے رسول خود اپنے ہاتھوں سے جیش اسامہ میں بھیج چکے ہیں ان کو، تو پھر وہ حضرت عائشہ کو بلا کر یہ کیوں کہیں گے کہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے، کیونکہ اللہ کے رسول کے مطابق تو حضرت ابو بکر جیش اسامہ میں روانہ ہو چکے ہیں. کیا ایسا ہی بالکل. نہیں ہے؟ بات بالکل آپ کی صحیح ہے. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے احادیث میں دیکھیں، یہ جو کہ ابو بکر کو بولا کہ آپ نماز پڑھائیں، یا اس کی راوی خود عائشہ ہے، اس کی راوی خود عائشہ ہے. جی جی اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی علی علیہ السلام کو کہہ دیں کہ وہ نماز پڑھائیں. تو عائشہ نے اپنے والد صاحب کو بلایا، حفصہ نے اپنے والد کو بلایا کہ تم لوگ کو نماز پڑھا دو، کہ تم اگر نماز پڑھاؤ گے تو بن جائے گا، تمہاری وراثت کا مسئلہ بن جائے گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نماز کوئی اور پڑھا رہا ہے تو ان کو بڑا غصہ آیا، تو ان سے کہہ دیا کہ کیا یہ تو بخاری میں موجود ہے کہ انکن صواحب یوسف، تم یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو بری عورتیں تھی، تمہارا کردار وہی ہے، تمہارا کردار وہی. یہ غصے کی حالت میں، غضب کی حالت میں بولے، مدح کے لیے نہیں ہے، اور یہ مدح کے الفاظ ہیں نہیں ہیں، یہ کوئی مدح کے الفاظ نہیں ہیں. اور یہ جو کہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ معاشقہ میں اور بھئی پیار میں، وہ پیار کا وقت ہی نہیں تھا، وہ اس وقت تھا کہ
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی تھی، اور وہاں پہ کوئی پیار اور اگر کنورسیشن اس طرح ہوتا نا، محاورہ، کہ عائشہ کہتے ہیں آپ تو بڑے خوبصورت ہیں، میں آپ کے جمال پہ صدقے جاؤں، آپ تو یوسف کی طرح ہیں، تو وہ کہہ دیتے کہ بھائی آپ تو یوسف کے، یہ بات بن جاتی. اس طرح کی کوئی بات ہے ہی نہیں، جھوٹ ہے نا. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غضب، خود عائشہ کہہ رہے ہیں کہ غضب کی حالت میں، غصے کی حالت میں، کہ ان کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے، ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ صواحب یوسف ہیں. تو اسی روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو جب صواحب یوسف بولا ہے، تو واضح بات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا مذمت فرمایا، اور بری طرح سے مذمت فرمایا. اس واقعے کا کہ عائشہ کہتی کہ ابو بکر نماز پڑھا، اس کا راوی خود عائشہ. پھر اسی میں بخاری میں ہے کہ یہ تو بخاری کے کئی مقامات میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، تو وہ نہایت ہی بیماری کی حالت میں کہ وہ چل بھی نہیں سکتے تھے. حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت فضل ابن عباس کے سہارے کہ وہ اب قدم نہیں اٹھا سکتے تھے، ان کے قدم زمین، دونوں قدم مبارک زمین پہ لکیر بنا رہی تھی، کھینچی جا رہی تھی. اسی حالت میں گئے، انہوں نے ابو بکر کو ہٹایا اور خود نماز پڑھایا. خود نماز، آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو شخص کو اگر یہ نماز جماعت ان کے امر سے تھا تو اس کو ہٹانے، اس کو عزل کرنے کا کیا ضرورت تھی؟ تو یہ خود واضح بات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو عزل کیا. اگر انہوں نے ابو بکر کو نماز کا کہا ہوتا اور اس کی نماز، ابو بکر کی امامت جو ہے نماز کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوتا، تو وہ یہ بات ہی نہیں بنتا کہ خود چل بھی نہیں سکتے ہیں، پھر بھی چلے جاتے ہیں اور اس کو ہٹا دیتے ہیں اور خود نماز پڑھاتے ہیں. اور پھر بخاری وغیرہ میں، بخاری کے شراح سب نے کہا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھایا اور ابو بکر نے صرف کیا تکبیر لوگوں کو سنایا کہ بھئی ابھی رکوع ہو رہا ہے، کبھی سجود ہو رہا ہے. تو یہ واضح طور پر وہاں پر ہے. تو عرض یہ ہے کہ ابو بکر تو سپاہی تھا، ابو بکر کی ڈیوٹی نہیں بنتی تھی کہ وہ نماز پڑھانے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ابو بکر کو کہہ دیں کہ آپ نماز پڑھائیں، کیونکہ ابو بکر تو جیش اسامہ میں اس کی ڈیوٹی تھی کہ وہاں پہ شامل ہو جائے. لیکن اس کو کسی طریقے سے بلایا گیا کہ تم نماز پڑھا دو، اور بلانے والا کون تھی؟ عائشہ تھی، تاکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ان کی خلافت بن جائے. ہاں، اور اس کی دلائل کیا ہیں؟ تو اس کی دلیل ایک دلیل یہ ہے کہ اسی حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہہ دیا کہ آپ صواحب یوسف ہیں. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، ابو بکر کو ہٹا کے خود انہوں نے نماز پڑھایا. جی، جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف